یہ ابھی اگلے 24-48 گھنٹوں میں دنیا ایک بہت اہم فیصلہ کرنے والی ہے دنیا، اور وہ فیصلہ ہی کرنے والی ہے کہ کیا امریکہ انڈیا کو نیوکلیر سپلائی گروپ کی ممبرشپ دلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور مودی صاحب، یہ مودی صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ مودی صاحب کی سفارتکاری کمال کی سفارتکاری، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری سفارتکاری تو بالکل طارق فاطمی ہے نا، ٹھیک ہے، جو طارق فاطمی ہے وہ ہماری سفارتکاری ہے سب، لیکن ایک ریاست پاکستان بھی ہے۔ ان کی سفارتکاریوں سے ہٹ کے ایک ریاست پاکستان، اس میں زبردست قسم کے ڈپلومیٹس بھی ہیں، زبردست قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے وہ طارق فاطمی صاحب کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ سیریس آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں۔ وہ جو دنیا ہے اس میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ ہماری سفارتکاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، بات یہ ہے ساری کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو امریکہ انڈیا کو دلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مودی صاحب کو مودی صاحب پڑوسی ہمارے، اور پڑوسی مودی صاحب بھی پڑوسی ہیں اور انڈیا بھی پڑوسی ہے، افغانستان بھی پڑوسی ہے۔ دیکھیں، ایک بات مودی صاحب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جو 1980 کے دہائی میں اسامہ بن لادن تھے، اس وقت وہ مودی صاحب ہیں امریکہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، اور جو بعد میں اسامہ بن لادن ہوئے وہ مودی صاحب، مطلب دیکھیں، یہ کہتے ہیں نا نظریہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر بھی دہشت گردی کا الزام لگا ہوا تھا اور ان کو بھی ویزا نہیں مل رہا تھا گجرات کے بعد، لیکن نظریہ ضرورت، چائنا، باقی معاملات، مودی صاحب نے کامیاب سفارتکاری، اب انڈیا امریکہ بھائی بھائی، ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ ہماری سفارتکاری، ہماری کمزوریاں، ہماری بالکل دیکھیں، ہماری حکومت، ہماری سیاستدان بالکل ساری، لیکن میں ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لیکن امریکہ کو بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، ہم نے اپنی غلط فہمیاں ختم کرنی ہے امریکہ سے۔ ہماری لابنگ وہاں زیرو، جیسے جتنی یہاں اپنے قائدین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اس وقت، اس سے زیادہ میرے خیال سے دعائیں ہو رہی ہیں مودی صاحب کی کامیابی ہو جائے اور ان کو نیوکلیر سپلائی گروپ میں مل جائے۔ یہ ہمارے سیاستدان سارے، تاکہ پاکستان کی ریاست کمزور ہو اور ہم آ کے چیمپئن بن کے اشاف یا پھر اسٹرانگ ہو کے بیٹھ جائے۔ لیکن کل امریکن ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر پیٹر لوائے آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں ساتھ ان کے رچرڈ، اور دونوں پاکستان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک تو سفیر رہے ہیں بڑے طویل عرصے، اور اب انڈیا، پاکستان، افغانستان کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے انٹیلیجنس سروسز میں بھی رہے ہیں، اور آ رہے ہیں پاکستان سے۔ اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ کوئی بہتری نکلے گی، بہت سے لوگوں کے برخلاف ہمارے جو تعلقات میں بہت بگاڑ آ گیا ہے اس میں بہتری نکلے گی۔ دیکھیں، امریکہ کے اندر الیکشن ہونے والا ہے اور ہلری کلنٹن ہیں، تو ہلری کلنٹن کو ہی آنا چاہیے، یا امریکنز کی مرضی ہے یا دنیا کی مرضی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کر دیں۔ دنیا امریکہ ہے، امریکہ کی مرضی ہے، دے دیں ڈونلڈ ٹرمپ، دے دیں دنیا، اس کے بعد چلائیں دنیا، بھائی امریکہ بادشاہ ہے دنیا کا، اگر بادشاہ سمجھتے ہیں تو چلائیں ڈونلڈ ٹرمپ کے تھرو دنیا، ویٹو کریں، پاکستان کی ایڈ بحال کریں، اور اللہ خیر صلاح نہیں بھی کریں گے ایڈ بحال، نہیں ایڈ بحال ہوگی پاکستان کی تو تلخیاں اور بڑھ جائیں گی۔ ایسا تو نہیں ہوگا، دیکھیں بھوکا تو کوئی بھی نہیں مرے گا نا، بھوکے تو نہیں مرتے، پاکستان بھوکا مر جائے گا، ایسے یہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے ایڈ روک دی تو پاکستان بھوکا مر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک تعلقات کی بہتری کے لیے ویٹو کریں، ٹھیک ہے، ایڈ بحال کریں، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر ایک پیسفل سیٹلمنٹ کر کے جائیں، اور انڈیا کو بھی سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ مودی صاحب کو چلے جپیاں پا کے، وہ جپیاں پا لوگ پسلیاں توڑ دی ہیں مودی صاحب نے، بس کریں، خدا کا واسطہ بس کریں۔ اور نیوکلیر سپلائی میں بتا دوں، میرا خیال ہے کہ آج دنیا ایک نیا ٹرن لے گی، یا تو پاکستان انڈیا دونوں جائیں گے اس میں، اس کے ممبر بن جائیں گے، یا دونوں فارغ ہو جائیں گے، اور ایک اگر چلا گیا انڈیا خالی تو پھر ایک نئی کہانی شروع ہوگی، یا دونوں جائیں گے ممبر بنیں گے، یا دونوں ممبر نہیں بنیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر پھر ہماری حکومت، میاں نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا، یہ بات کرتے ہیں نا، ممبر بن گئے تو کیا ہوگا، کیونکہ بدترین سفارتکاری ہوئی ہے، بدترین سفارتکاری، انڈیا بن گیا تو کیا ہوگا، اور دونوں نہیں بنے پھر کیا ہوگا، یا اس سے پہلے بھی، یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے نا، یہ تو انڈیا کا اور یہ معاملہ، انہوں نے اس کو جان بوجھ کے، اب میں سیدھی بات کروں گا، جان بوجھ کے یا غصے میں یا کیا وجہ تھی،
انہوں نے اس تمام معاملے کو انہوں نے نظر انداز کیا. ٹھیک ہے, چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو, چاہے وہ گلبشن یادیو ہو, چاہے جو بھی ہو مسئلہ, ٹھیک ہے, جو بھی ان کی وجوہات ہوں, مگر انہوں نے اس کو نظر انداز کیا پورے مرحلے پہ جب نیوکلیر سپلائی گروپ میں. اور یہ وائٹل ہے, یہ ریاست کے لیے, یہ نہ حکومت کا مسئلہ ہے نہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ, یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیسی. انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. میں ان لوگوں میں سے جو تعلقات بہتر چاہتا ہوں. انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں ایک مودی صاحب بیٹھ گئے ہیں, لیکن انڈیا میں اور مودی میں فرق محسوس. اب مودی جو ہے نا, یعنی مودی صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا میسج کیا دے رہے ہیں امریکہ کو کہ میں چائے بڑی اچھی بناتا ہوں, وہ ٹی بار ہے, ہمیں بھی فخر ہے, نیچے سے ہو گئے, چائے اچھی بناتا ہوں, اس لیے آپ جائیں اور مجھے یہاں چائے پلانے کے فرائض سر انجام دینے کے لیے بٹھا جائیں, یعنی ہمارے ملک کو بٹھا جائیں, اور ہم یہاں بیٹھ کے افغانستان میں چودھری بن کے بیٹھیں گے, اور آپ چلے جائیں اور ہم دیکھیں ہم یہاں بیٹھ جائیں. یعنی آپ کو بات ڈھنگ کی کریں. اب کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کل انہوں نے کانگریس میں بھی پاکستان کے خلاف کافی کچھ بولا ہے. چھوڑ دینا, وہ مودی صاحب زبردست کام کر رہے ہیں, مگر مودی صاحب اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی جیسے ہمارے وزیر اعظم پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں نا, پیسہ خرچہ, وہ پیسہ خرچ, وہ فالتو اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. حاصل آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں کیا حاصل ہوگا؟ یہ اس پہ بحث کریں گے نا 5-6 مہینے بعد کہ انڈیا کو کیا حاصل ہوا. بھائی ایسے جپی پاکے اور یہ اور چھوڑ دینا. پاکستان بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے نا خاموشی کے ساتھ. آپ نے بہت کیا 1974 میں آپ نے ایک بم چلا دیا تھا, اس کے نتیجے میں نیوکلیر سپلائی گروپ بنا بعد میں. تو چھوڑیں, ہم نے بھی چلا دیا تھا, آپ چلائیں گے, میزائل بنائیں گے, ہم بھی چلا دیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس ہو سکتا ہے بڑی پستول ہو, ہمارے پاس غلیل ہو, ہماری غلیل بھی کافی ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نے امن اگر لے کر آنا ہے, آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ اور امریکنز اتنے بیوقوف ہیں کیا کہ اس قسم کی باتوں میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. وہ ہمیشہ ان کا دوسرا دروازہ کھلا رہتا ہے. جس دن شاہ ایران گیا تھا, شاہ ایران, یہ ذرا سنیں, ان کا اس علاقے میں جو سب سے بڑا چوکیدار تھا رضا شاہ پہلوی, وہ جس دن گیا تھا طے ہو گیا نا امریکنز کو کہ یہ جا رہا ہے. اس دن امریکنز ڈھونڈ رہے تھے کہ بندہ تلاش کرو جو آیت اللہ خمینی سے بات کرائے ہماری. اس دن امریکنز ڈھونڈ رہے تھے. اسی وقت یعنی آخری منٹ پہ جب ان کا تھا فارغ ہو گیا, وہ کہہ رہے تھے آیت اللہ خمینی کو ڈھونڈو جو ہمارے ٹاک سے اسٹارٹ کر رہا ہے. بات یہ ہے ساری کہ یہ امریکنز ان کو بٹھائیں گے کہ یار ہم تو فارغ ہو کے وہاں سے نکل گئے, اب آپ کے مودی صاحب آپ بیٹھے ہیں وہاں پر, اور امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, جب 80 کی یہ جو سوویت یونین ٹوٹا ہے, سوویت یونین جو ٹوٹا ہے, ایک ہی امریکہ نے کام دکھایا ہے نا آج تک, باقی تو ویتنام ادھر ادھر بم چلا دی. جو ایک ہی انہوں نے جنگ جیتی آج تک سوویت یونین جیتی, اور کس کی وجہ سے جیتی ہے؟ ساتھ کون تھا؟ پاکستان. ایسے ہی ہوا ہے نا, سوویت یونین ٹوٹ گیا. انڈیا کہاں تھا اس وقت؟ دیکھیں نا, انڈیا کہاں تھا اس وقت؟ یہ تو دنیا چینج ہوئی ہے نا. یعنی مودی صاحب اور ANP اور یہ ہمارے باقی سارے جو اس وقت سو کالڈ ہماری لبرل کلاس ہے, یہ تو ماسکو کو سجدہ کرتے تھے اس وقت, یہ تو ماسکو کو سجدہ کیا کرتے تھے. اور آپ کی جو اسلامک پارٹیاں تھیں وہ ساری واشنگٹن کی طرف تھیں. اب دنیا بدل گئی, اب وہ ایسے چینج ہوا. اب ANP یہ سارے لبرل, یہ چائنا ماسکو چھوڑ کے یہ واشنگٹن میں سجدہ کر رہے ہیں ادھر جا کے. اچھا, اور ادھر وہ یہ عجیب تماشا ہے. اور آپ کی جو ملک کی جو ریلیجیس پارٹی ہیں ان کو چائنا سوشلسٹ کمیونسٹ, یہ ایک الگ قسم کی دنیا ہے. اور مودی صاحب کو ریالٹی سمجھنی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ سازشیں تو کر سکتے ہیں, NDS کے بھی لوگ ہیں, NDS میں سارے کے سارے کیا پاگل بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں؟ نہیں ہے, سمجھدار لوگ بھی ہیں نا, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا آگے جا کے. انہوں نے بھی تو اپنی حکومت بچانی ہے نا. انہوں نے بھی تو, میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو مائنس کر دیں آپ نکالیں پاکستان کو افغانستان سے, اب سکون آ جائے گا. امریکہ کو نہیں یاد کیا سکون آ گیا تھا ان کے جانے کے بعد؟ رشیا بھی نکل گیا تھا, امریکہ بھی نکل گیا, پھر کیا ہوا تھا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. اب کل وہ آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے اس بات کی. ٹھیک ہے نا, دیدہ دل فرشیرا دونوں سمجھتے ہیں پاکستان کی صورتحال کو بھی, افغانستان کی صورتحال کو بھی, امریکن ڈپلومیٹس اور انڈیا کو بھی. وہ ایسا امبیلنس اگر آپ نے کر دیا نا ریجن میں, اگر آپ نے ریجن, یعنی اب انڈیا کی کیا پالیسی, عرب بھی, سعودی عرب کے بھی ہم دوست ہیں اور ایران کے بھی دوست ہیں یار. یعنی مودی صاحب خدا کا واسطہ, یعنی سعودی عرب میں پتہ چل گیا داعش والوں کو کسی وقت کہ یہاں ایک مورتی رکھی ہوئی ہے اور یہ کام ہو رہا ہے, یعنی یہ کیا کر کے رہے ہیں یہ؟ یا ایران میں پتہ چلا مندر کھل گیا وہاں پہ, آیت اللہ خامنئی نے مندر کا افتتاح کیا. بھائی بات سنیں آپ ذرا, اور RSS, وہ بھی RSS. تو مطلب تھوڑا سا دھیمے دھیمے مودی صاحب بھی گھومیں پھریں, سیر کریں. ہمارے وزیر اعظم بھی ہمارے سیاست عملی سے گھومتے پھرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. اب میں آتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن. اچھا, اب کیا کہتے ہیں کہ وہ آگے کنواں پیچھے کھائی. اگر تو یہ ناکام ہو گئے, اگر پاکستان کو
نیوکلیئر ایسا سپلائی نہیں، میرا دل کہتا ہے، میری دعا بھی ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ سیاستدان اور یہ پارٹیاں اور ان کے اپنے سارے گیم ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، ایک نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا. میری دعا ہے کہ پاکستان کو ممبرشپ ملے، انشاءاللہ. اور پاکستان کو ممبرشپ ملے، انڈیا کو بھی مل جائے. میں انڈیا کے لیے دونوں کو مل جائے، ٹھیک ہے، یہ دونوں کو نہ ملے، یہ دونوں کو نہ ملے، یہ دونوں کو مل جائے، جو دعا ہے. اچھا، اور اگر ایک کو مل گئی تو پھر میاں صاحب جواب دیں گے قوم کو کہ میں نے وہ جو پٹاخے چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہ دھماکے کیے تھے، یہ تو پٹاخے کہتے ہیں اپنی طرف سے، کوڈ ورڈ میں پٹاخے کا لفظ استعمال کرتے ہیں سارے سیاستدان. ہمارا تو ایسے نیوکلیئر. یہ اب کہاں کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کیا پچھلے 5-6 مہینوں کے اندر؟ آپ وزیر خارجہ بھی تھے پاکستان کے، تو یہ پھر یہ جواب دیں گے. اور اگر مل گئی پاکستان کو ممبرشپ تو بھی یہ جواب دیں گے کہ یہ ممبرشپ کیا آپ نے دلوائی ہے؟ نہیں، آپ نے نہیں دلوائی. دونوں صورتحال میں وہ جواب دیں گے. وہ نہیں، پھر دوسری صورتحال میں اور بات ہوگی نا کہ پھر آپ نے کیا کیا. جب یہ کروشل صورتحال تھی تو جو اجلاس ہوا پرسوں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، موومنٹس کیسے ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ ایون فارن آفس کے لوگوں کو بائی پاس کر کے پاکستان کی اسٹیٹ نے لابنگ کی ہے اس کے لیے. فارن آفس کے لوگ تک، پاکستان کی فارن آفس کے لوگ بھی پاکستان کے ممبرشپ کے اگینسٹ کام کر رہے تھے. میں اس بات اس سے زیادہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. میں بات نام لے کے، وہ ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ پاکستان کی ممبرشپ. بات ساری یہ ہے کہ آپ کو کسی، یعنی آپ کے خود یہاں پہ گلی گلی محلے کل بشن یادو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خود بٹھائے ہوئے بلا کے. کوئی ایک این آر او کر کے آیا ہوا ہے، کوئی فلاں کر کے آیا ہوا ہے، کوئی کسی عرب نے فون کیا ہوا، اس کی یہاں پہ آپ نے مطلب آپ نے ان کے مفادات سے پاکستان سے تعلق کیا؟ آپ کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہ نہیں ایک آدمی کل وزیر اعظم ہوتا تھا پاکستان کا 2002 سے 2007 تک، وہ جو بھی نام تھا، مجھے ضرورت کے نام لینے کی